اللہ 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 کنز الکرامی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ تقریباً غزوہ تبوک کا سفر شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جا رہے تھے، ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایسے صحابہ بھی موجود تھے جو عالم تھے، قاری تھے، تو بعد ان کے اندر ایسے لوگ تھے منافق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء پر مذاق اڑاتے تھے، قراء حضرات پر مذاق اڑاتے تھے اور گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ جس طرح آج علماء کی توہین کی جاتی ہے، جس طرح آج علماء کو برا بلا کہا جاتا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے، وہ بھی علماء کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی علماء کی توہین کر رہے ہیں، وہ بھی علماء کو غلط الفاظ سے پکار رہے ہیں، وہ بھی علماء کا دل دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی عالم یہ حرام کھا رہے ہیں، یہ پیٹو ہیں، یہ عالم بخشے گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اللہ معاف کرے یہ فلاں عالم نے یوں کر دیا، فلاں عالم نے یوں کر دیا۔ جس طرح ہم کیڑے نکالتے ہیں، جس طرح ہم علماء کی توہین کرتے ہیں، جس طرح ہم علماء کو برا بلا کہتے ہیں، ان منافقین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو برا بلا کہا، ان کی توہین کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یوں کیوں کہا، علماء کی توہین کیوں کی، ان کی ناقدری اور بے ادبی کیوں کی، گستاخی کیوں کی؟ وہ کہنے لگے ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے قرآن بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ان کو ایسے کیوں کہا، علماء کی توہین کیوں کی، ضرور بے ضرور یہ کہیں گے ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے بس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ محبوب آپ ان کو کہہ دو آپ نے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیات، اس کے دین، علماء کے ساتھ آپ نے مذاق کیا ہے، آپ نے اللہ کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا ہے، دین والوں کا مذاق اڑایا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ جو تم نے یہ کام کیا ہے اس کام کی وجہ سے تم کافر ہو گئے ہو، تمہارا ایمان ختم ہو گیا، اپنے ایمان لانے کے بعد تم کفر میں چلے گئے ہو، کافر ہو گئے ہو۔ میرے دوستو بھائی بزرگو، آج جو علماء کی توہین کرنے والا ہے، اللہ نے 4 پیسے دے دیے، اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا، کوئی نوکری دے دی، کوئی ملازمت دے دی، کوئی پیسہ دے دیا، کوئی تھوڑی اللہ نے زمین دے دی، یہ سمجھتے ہم تو بڑے ہیں، اور علماء کی توہین ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ڈر لگتا ہے، علماء نے فرمایا علماء کی توہین نہ کرو، علماء کو برا بلا نہ کہو،
علماء کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، ڈر لگتا ہے۔ جو علماء کے ساتھ بغض رکھیں گے، علماء کا حسد رکھیں گے، علماء کی گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے، توہین کریں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کافر ہو کر نہ مر جائے۔ اللہ ایمان چھین لے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو برا بلا کہتے ہیں۔ کیا معلوم اس توہین اور بے ادبی کی وجہ سے ایمان ختم نہ ہو گیا ہو، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ایمان میرا ختم ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جب بعد وہ بول ایسے ہوتے ہیں ایمان ختم ہو جاتا ہے اور جنازہ کافر کا اٹھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من آذا لی فقد آذنتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس نے میرے رب کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں ولی سے مراد عالم دین ہے۔ جس نے عالم دین سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس کے ساتھ اللہ نے دشمنی کی، جو اللہ کی دشمنی میں آ گیا اس کا کیا بچے گا؟ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ مال میں عزت نہیں، فرعون کے پاس بھی مال تھا تو مال کے نشے میں نبیوں کا مقابلہ کر دیا، نبیوں کے مقابلے میں آ گئی، یہ مال کا نشہ تھا۔ قارون کے پاس مال تھا تو موسیٰ علیہ